بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیم گرم پانی رات کو ایک گھونٹ پی کر سونے سے معدہ صاف رہتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، اسے سر اور جسم پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ سونف والا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ریت پر زیادہ کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں یا اس کے پتے چبائیں، پرانی سے پرانی قبض ختم ہو جائے گی۔ بے وقوف اور زیادہ عقل مند میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ انسانی پھیپھڑوں میں 9 لاکھ سے زیادہ چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ بلغم سے نجات کے لیے سرسوں کے تیل سے سر کی مالش کریں، اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ بار کنگھی کرنے سے بلغم بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر ایڑیاں پھٹنے لگے تو موم بتی کی موم لگائیں، ایڑیاں نرم اور صاف ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم اندرونی طور پر صحت مند ہے۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلدی اٹھنا جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور معدہ مضبوط رہتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے بن جاؤ کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آئے تو درود شریف پڑھیں، غصہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینے سے دمے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ بعد پیشاب نہ آئے تو معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اچار بناتے وقت آم کی گٹلی نہ پھینکیں بلکہ کچھ گٹلیاں اچار میں ڈال دیں، یہ پیٹ درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کم روشنی میں کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے والا شخص کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے معدے میں زیادہ تیزابیت ہو انہیں تازہ سیب کا جوس زیادہ پینا چاہیے۔ جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک زبردست نسخہ۔ 10 دن تک یہ نسخہ استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنے، 1 کپ دودھ، 2 کھجوریں اور 1 کیلا بلینڈر میں ڈال کر پی لیں۔ ایک ہفتے میں جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھے ہوئے پیٹ میں کمی آتی ہے۔ اگر کھانے کے بعد دانتوں کا ذائقہ خراب ہو جائے تو لیموں کے بیج چبانے سے ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خواتین میں خون کی کمی ہو تو سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں اور ساتھ میں کھجور کھائیں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ سیب کا مربا دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ کھانوں میں بادام کا پھول استعمال کریں، یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ ورزش کا فائدہ صرف صبح کے وقت ہوتا ہے، شام کے وقت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزانہ کھجور کھانے سے جسم کے اندرونی زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں، معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی سے پرہیز کریں۔ ہمیشہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں، یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل لگائیں، اس سے بال ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ جا کر بیٹھنے یا سیر کے لیے جانے سے ڈپریشن اور ٹینشن سے نجات ملتی ہے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں وہ دودھ میں 1 سیب کھائیں۔ صبح ناشتہ کرنے سے صحت میں بہتری آتی ہے اور چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 بار پڑھنے سے آپ کبھی بھی مالی مشکلات
مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں کی طرح اپناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش کا صحیح وقت پرندے ہی منتخب کرتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے والا انسان کبھی بھوکا نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ہمیشہ پانی مٹی کے پیالے میں پینا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کمر کے موہرے میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لونگ پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 3 ہفتے تک روزانہ 1 چمچ لیں۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کریں، جبکہ الائچی اور سونف چبانے سے بھی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ کمر درد کے لیے ناریل کے تیل سے مالش کریں، جو معدے کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر سانپ کاٹ لے تو پھٹکری پیس کر پانی میں ملا کر مریض کو پلا دیں۔ درد کے لیے مچھلی فرائی کیے ہوئے تیل سے متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانے کو نقصان نہیں پہنچتا اور جلد خراب نہیں ہوتی۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنے کی شکایت ہو تو روغن بادام کا استعمال کریں۔ ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے بادشاہوں کی طرح ناشتہ کریں، عام آدمی کی طرح دوپہر کا کھانا کھائیں اور غریبوں کی طرح رات کا کھانا کھائیں۔ کھانسی اور بلغم کے لیے لاہوری نمک چوسیں، جبکہ سر درد کے لیے آک کے دودھ کے 3 قطرے ہتھیلی پر ملیں۔ زیادہ پانی پینے سے ہر بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور ڈینگی بخار کے علاج کے لیے مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ اچھی صحت کے لیے سبزیاں اور پھل کھائیں، جبکہ رنگ گورا کرنے کے لیے مصری چوسیں اور دودھ زیادہ پئیں۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے بادام اور سونف کا استعمال کریں۔ ہفتے میں 1 بار پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ صاف رہتا ہے، رنگ گورا ہوتا ہے، چربی کم ہوتی ہے اور جلد کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی جسم کی کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ پسی ہوئی چینی کو رات کے وقت صابن میں ملا کر چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ جب بڑھاپے کی شروعات ہو تو عقل مندوں کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ جن عورتوں کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں میں درد رہتا ہے، انہیں اپنے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے سونف، مصری، بادام، ثابت دھنیا، کالی مرچ اور زیرہ 200 گرام لے کر پیس کر سفید بوتل میں محفوظ کر لیں۔ 3 ہفتے کے استعمال سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر کسی جگہ زنگ لگ جائے تو اس پر کھٹی دہی لگانے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ بغیر تکیے کے سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو وہ 2 تکیے استعمال کریں۔ دہی کا پانی جگر کی صفائی کرتا ہے، ہیپاٹائٹس سے بچاتا ہے اور معدے کو درست رکھتا ہے۔ کیل، مہاسے اور ایکنی ختم کرنے کے لیے شہد اور ملتانی مٹی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر خون زیادہ بہہ رہا ہو تو برف کا ٹکڑا رکھنے سے خون رک جاتا ہے، جبکہ جلی ہوئی جگہ پر برف کی مالش کرنے سے جلن کم ہوتی ہے۔ قبض کے لیے نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینا مفید ہے۔ اللہ کے مبارک نام الشہیدوں کے ورد سے نافرمان اولاد راہ راست پر آ سکتی ہے۔ اس کا وظیفہ یوں کریں کہ 111 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ الشہیدوں کا ورد کریں اور اولاد پر دم کریں۔ یہ عمل 11 یا 40 دن یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام الحکیم کا ورد کرنے سے علم و حکمت میں اضافہ ہوتا ہے اور الواسعوں کے ورد سے برکت اور آسانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ مصیبت اور پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ گنے کا رس پینا گردے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے اور لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بینائی کو بھی تیز کرتا ہے۔ انناس رات کے کھانے کے بعد کھانے سے وزن کبھی نہیں بڑھتا اور انسان ہمیشہ چست رہتا ہے۔ اگر ہاتھ کانپتے ہیں تو بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ملا کر کھائیں۔ چائے زیادہ پینے سے جلدی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو کہ قدرتی چمک کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پیشاب زیادہ آ رہا ہو یا پیشاب میں جلن محسوس ہو رہی ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں۔
اس سے آپ کو پیشاب کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ جو بچے کا قد چھوٹا رہ جائے انہیں صبح اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھانے چاہیے۔ اس سے ان کا قد بڑھے گا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی اور کمزور بچے بھی صحت مند ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت ہو انہیں شہتوت کا جوس پینا چاہیے۔ اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کے کینسر سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ اگر کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ ضرور سوچو کہ تم خود اپنے رب کے کتنے گنہگار ہو۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو امرود کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ نمک استعمال کرتا ہے اس کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ گھر کی صفائی جلدی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور اگر عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنے کبھی درد نہیں کرتے۔ اگر کسی بہت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں مشکل آ رہی ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں کیونکہ دایاں کان انسان کی آواز کو زیادہ تیزی سے اور بہترین طریقے سے پکڑتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگانے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی اور نظر بھی تیز ہوگی۔ جو لوگ رات کو زیادہ روٹی کھاتے ہیں ان پر موٹاپا زیادہ آ جاتا ہے۔ مسواک کرنے والے شخص کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سونف اور دودھ پی لیا کرے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور قبض کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے۔ جب آپ کا کوئی نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیں۔ صبح اٹھ کر نہانے والے شخص کو کبھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کا پودا رکھنے والے گھر میں خوشیاں آتی ہیں اور پیاز کے رس 50 گرام صبح ناشتے کے بعد پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکل جاتی ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور نیم کے رس کو زخموں پر لگانے سے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سونف چبانے سے نظر کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پاخانہ اگر سیاہ آئے تو 2 کھیرے کھا لیں اور دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے دکھ اور تکلیفوں پر پردہ رکھیں کیونکہ دشمن کبھی کبھی ایسی باتیں پھیلاتے ہیں جو زندگی مشکل بنا دیتی ہے۔ جو لوگ کھانا کھا کر ہاتھ صاف کرنے کی بجائے دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق کے تنگ ہو جاتے ہیں۔ دن میں 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اگر بچے کے دانت نکل رہے ہوں تو ان کو کشمش پیس کر شہد میں ملا کر دینے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ انڈے کھائیں تو جھڑیاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے پستہ کھانے سے دماغ کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں روانی آتی ہے اور صبح سیب کھانے سے آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سیب کھانے سے پہلے اسے سونگھنا بھی بہت سی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ کچی روٹی معدے سے بنی ہوتی ہے جو کہ زخم پیدا کرتی ہے اور پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کی تیزی کی علامت ہے اور کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کرتا ہے اور اگر دائیں کروٹ پر سوئیں تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ جلیبی کھانے سے کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے اور دودھ میں جلیبی شامل کر کے کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کھانسی ہو تو گرم دودھ کے ساتھ جلیبیاں کھا لیں۔